बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, अब उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने देखा कि बिजली की कीमत में 7.5 रुपये पर यूनिट इजाफा किया गया। गुज़श्ता रोज़ LPG की कीमत में तकरीबन 24 रुपये पर केजी इजाफा हुआ और आज सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाई गई कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये पर लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब अगर इन सारे इक़दामात को इकट्ठा किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का हाल क्या होगा। पहले ही अवाम पिसे हुए हैं और अब हुकूमत जो बिल्कुल अब जाने वाली है, तो जाते जाते ये पेट्रोल बम भी फाड़ा गया है और इससे पहले LPG की कीमतों में इजाफा, फिर बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इससे पहले भी हम लाइव स्टूडियो में मुतअद्दिद बार इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं कि जब भी ये मुआहदा होगा तो उसके बाद उसके जो असरात हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। बिलखुसूस जो मौजूदा माहौल है कोरोना और उसके बाद की सूरत हाल, पाकिस्तान की मईशत में जिस तरह तनज़्ज़ुली आई और उसके नतीजे में आम लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे, तो ये जो आफ्टर शॉक्स आए हैं इन्होंने तो हिला कर रख दिया। आज इसी हवाले से लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाजी साहब, कीमतें बढ़ गई। हाँ, वो उसमें मीर साहब मतलब ये जो शंकर रिजवी साहब अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े इम्पोर्ट किए गए थे और यही खुशखबरी, और ठीक है उस वक्त उनके जो इक़दाम थे, अगर वो सारा जो एक मनसूबा लेकर आए थे अगर अमल दरामद हो जाता तो यकीनन उन्होंने बड़े माफिया पर हाथ डालने की कोशिश की थी, मगर फिर वो जिस तरह उन्होंने वो बताया कि किस तरह फिर तो वो अब बात यही समझ आ रही है कि कोई भी हो, आप ये देखें ना, उस वक्त रास्ते मदीना की बात कर रहे थे और आम आदमी की हालत बेहतर बनाने की बात कर रहे थे इमरान खान, और शुरू में बड़ा मतलब है कि बड़ी दबंग एंट्री थी उनकी और यही तोक़ो की जा रही थी कि भाई आप इधर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मगर ये जो शंबर रिजवी ने ये जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुल्क ये अजीम मुल्क है, वसाइल भी बेपनाह है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, मगर वो कहते हैं ना कि कोई ऐसे जो विंड है और कौन इस मतलब है माफिया को और ये अशराफिया और सारा, तो ये अभी आप जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये सारा बम गरीब 25 करोड़ अवाम मतलब है कि ये चंद लोग हैं, 2-4 लाख 5 लाख होंगे ये जो 100 कार्ड अशराफिया, और 5 लाख ये सरकारी हाथी जो हैं, सरकारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको आप डाल लें, तो ये चंद मतलब है मुट्ठी भर लोग ये 25 करोड़ अवाम के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। तो बहरहाल ये अभी अब निगरान आ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये फिर अगर 3 महीने के बाद इलेक्शन करा के फिर वही मतलब वो धनी में हमारे यहाँ कहते कुत्ता फेर उठी है, वो कहना कुत्ता कटो भाई, वही कुहाड़ी तो वही वजह, हाँ वही वजह, कुत्ता कटो भाई, तो ये कुत्ता कौन निकालेगा, ये एक $1 मिलियन सवाल है। तो अगर अभी भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उम्मीद है आपके साथ, जो मतलब है कि भाई अल्लाह पे डरने वाले बंदे हैं, तो ये अब बात भी समझ आ गई है कि ये अगर कोई काम इस किस्म का आइंदा भी अगर कोई हुआ तो ये हाफिज साहब की कोई एक सलामती, एक अल्लाह की तरफ से, ये एक जो बंदा तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप निगरान अगर 9 या 10 को अगर आ रहे हैं तो ये अल्लाह का नाम लेकर ये आप फिर डंडा उठा लें, और ये कोई गरीब आदमी की बेहतरी इसी में होगी कि माफिया को जो है ना, और माफिया के पास अरबों डॉलरों में अल्लाह माफ़ करे, तो ये 2-4 माफिया के बंदे भी अगर इनको शिकंजे में लाल गए तो ये मुल्क की जो माशी हालत, और ये बात समझ आ गया, ये IMF देखना हमें जो ही ये हुआ हमने कहा सैलाब आएगा, सुनामी आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह देखने उसी तरह हो गया। जो ही मतलब वायदा बड़े शादियाने बजाए गए हैं, बड़ा इत्मीनान है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, कोई खबरियाँ दे रहे हैं, मगर कुत्ता तो फिर तो सही है। आज ये जो आप खबर दे रहे हैं ठीक है जी, कुत्ता निकाले बिल्कुल ठीक है जी। मुल्क की मैशत ठीक किए बगैर मामला दुरुस्त होने वाले नहीं है और इसके लिए ज़रूरी है कि सर्जरी की जाए। अब रवायती जो अद्वियात है उससे काम चलने वाला नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत है, और लेकिन ये सर्जरी करेगा कौन। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। ख्वाजा साहब, जिस तरह अभी ख्वाजा साहब भी जिक्र कर रहे थे बाबर साहब कि तमाम जो बोझ है वो आम लोगों पर डाला जा रहा है, जबकि जो इशराफिया है वो अपने हिस्से की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। बिल्कुल, ये अभी बाबर साहब ने जो 2
دلی کے خان جو بیان کیا ہے نا کہ کتا خوہ دے وچ وہی کتا تے خوہ وچ ہی ہے جی جو ہے تے وہی کہاڑی تے وہی وجہ. اب اس کہاڑی کا وجہ جو ہے نا وہ بدلنے کی ضرورت ہے جی. اب طالبان آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے ہیں اپنا افغانستان میں. انہوں نے پہلا آرڈر پاس کیا ہے کہ وہ جو کرزئی اور وہ جو پہلے تھے نا جو وزیر اعظم جو کوٹ پتلون والے افغانستان میں, ان کو کہہ دیا کہ اتنا اتنا جو ڈالر آپ نے کھایا ہوا ہے, انہوں نے تخمینہ بھی لگا دیا کہ اتنا اتنا ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ واپس نہ کیا تو اپنی آپ جو ہے خیر منا لیں. یہ طالبان نے, اگر طالبان اس پہ عمل درآمد انہوں نے شروع کر دیا, اگر انہوں نے وہ پیسہ وہ جو ڈالر ان کے پڑے ہوئے ہیں باہرلے ملکوں میں, جس طرح ہمارے لیڈروں کے باہرلے ملکوں میں پڑے ہوئے پیسے, اگر وہ کامیاب ہو گئے یہ پیسہ واپس لانے میں, تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی نمودار ہوں گے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حالت جس طرح 20 روپے کی انہوں نے جو چپیڑ ماری ہے, یہ چپیڑ ہے. یہ ایک ہوتا ہے چھوٹا سا بچے کو آپ یوں کرتے ہیں, تھپکی دیتے ہیں گال پہ, ذرا وہ ہوتی وہ چپیڑ ہی غصے میں ذرا, مگر کرتے آپ یوں ہیں. تو یہ جو ہے وہ نہیں ہے, یہ ایک زوردار مطلب زناٹے دار جو ہے نا یہ تھپڑ ہے 20 روپے کا جو ہے نا اس موقع پہ. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی حالات رکھے اس ملک کے ساتھ, یہی لوٹ کسوٹ کا بازار اسی طرح اگر گرم رہا, تو میں یہ آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں. سکندر نے پیشن گوئی کر دی تھی پہلے ہی, دیوار پہ ہمالیہ کا یونان میں اس نے پینٹنگ لگا دی تھی. استاد اپنے رستوں کو کہا ہم نے ادھر آنا ہے, اس نے وہاں پہ انہیں کہا تیرے گمان ہی چی نہیں سکندر, تو پینٹنگ بنا دیجیے خیالی. اور وہ پہنچا تو اس نے اپنے اس کو جنرل کو بولا, انہوں نے کہا دیکھ وہی آ گیا دیوار جو میں یونان میں دکھا رہا تھا. جب ادھر پہنچا نا گلگت اور اس علاقے میں فتوحات کرتے ہوئے, تو اس نے مطلب بتا دی تھی پہلے ہی, اس نے مطلب بتا. میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اسلامی پہلا چکلا ہوگا کہ اگر انہوں نے اسی طرح تھپیڑے جاری رکھے, مہنگائی اگر ہوتی چلی گئی, تو یہ جسم فروشی کا بازار اس ملک میں گرم ہونے کے ٹھیک ہو گیا جی. معیشت کو بہتر بنانا وہ انتہائی ضروری ہے. لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ انتہائی ڈسٹرب ہو چکے ہیں, وہ ان کی بساط اور قوت سے باہر جا چکے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, ابھی ایف پی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں مافیاز کا ذکر کیا کہ کوئی ٹیکس بھی لگایا جائے تو اس کے متعلقہ مافیا سامنے آ جاتا تھا. تمباکو ہے تو پھر کے پی کے سے لوگ اٹھ پڑتے تھے, اگر پراپرٹی کی بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سامنے آ جاتے تھے, اسی طرح اگر زرعی اراضی پر ٹیکس ہے تو جنوبی پنجاب والے سامنے آ جاتے تھے. تو یہ جو ماحول ایک بن گیا ہے, یہ بڑے لوگوں نے اگر ٹیکس نہیں دینے تو پھر دے گا کون؟ آپ نے فرمایا اپنی گفتگو انٹرو کے اندر کہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور سچ پوچھیں تو انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے, اور انقلابی اقدامات جو ہمارا جو روایتی حکمران طبقہ ہے اس میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ اسی نظام کی پیداوار ہیں, وہ اسی نظام کے بینیفیشریز ہیں. تو ان سے تو ایک جینون ریفارم جو ہے اس کی توقع بھی رکھنا عبث ہے. اس کی ایک بہت زندہ مثال ہمارے ماضی قریب کے اندر ملتی ہے. وہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے, نیا پاکستان اور ریاست مدینہ بنانے والے 3.5 سالہ ان کا جو دور ہے, کوئی ٹھوس ریفارم, کوئی اصلاحات نہیں کی گئی, اور حکمرانوں کی عیاشیاں بھی کم نہیں ہوئیں, اور وہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیاں بناؤں گا, دیواریں گراؤں گا. تو یہ پورا کا پورا حکمران طبقہ, بلکہ اس دور کے اندر کرپشن بڑی ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی, تو یہ پورے کا پورا حکمران طبقہ ایک جیسے, جو مارکیٹ کے پالیٹیشین ہیں وہ سارے کے سارے, مارکیٹ کے جو پالیٹیشین ہیں سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساروں کا جو دامن ہے وہ کرپشن کے دھبوں سے داغدار ہے. ان سے کسی طرح کی جو ہے وہ توقع رکھنا وہ بالکل عام کانہ بات ہے. اور یہاں پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اگرچہ تھوڑی کڑوی اور سخت بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ صرف ہمارے 2 پڑوسی ممالک جو ہیں ان کا حکمران طبقہ کر سکتا ہے.
اول چائنا، دوم افغانی طالبان۔ اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک جینون جو تبدیلی ہے اس کو لا سکیں۔ البتہ چند ایک جو میئرز ہیں، چند ایک جو اقدامات ہیں، ان کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے کہ یہ ہمارا اصل جو سب سے بڑا کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ بڑی ویک ہے، اور ویک کرنسی کون کر رہا ہے؟ ہمارے جو ڈالر ٹریڈ کرنے والا مافیا ملک ویسے مافیاز کے قبضے میں ہے، لیکن سب سے بڑا مافیا اس وقت جو ہے وہ ہے ڈالر مافیا۔ تو یہ ڈالر مافیا کیا کرتا ہے؟ یہ پاکستانی روپے کو بے وقت اور بے قدر کر رہا ہے، اس میں بہت تیزی سے اس کا بہت بڑا رول، خود انہوں نے اربوں روپے کما لیے اس ڈالر ٹریڈ کے ذریعے سے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی گردن پکڑنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا، جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ امپورٹس ہیں لائک آئل ہے یا کوئی اور ایسی چیز کی جو ناگزیر ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی امپورٹ اجازت دی جائے، باقی ساری امپورٹس بند کر دی جائیں، کیونکہ ہم نے ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ڈیفنس کو ہم کم کر نہیں سکتے۔ اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے، ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑا جو ہے وہ ہے ہمارے ہاں اخراجات ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے قرضوں پہ انحصار جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ گھٹانا ہوگا۔ آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، سرکاری صنعتیں 1000 ارب روپے سالانہ لاس کرتی ہیں، ان کو جیسے تیسے مگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفاف طریقے سے ان کو وار فوٹنگز پہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے جی، مختلف اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور جتنا کرپشن کا ذکر درویش صاحب کر رہے ہیں، کرپشن پر قابو پانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کی مراعات میں کمی بھی ایک بڑا مؤثر حل وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کم سے کم اگر پیٹرول کے حوالے سے ہی 50% کٹ لگا دیا جائے کہ جن لوگوں کو فری پیٹرول دیا جا رہا ہے مراعات کی مد میں، ایک تو دفاعی صورتحال ہے، وہاں پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن فیلڈ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو مفت پیٹرول بہتر دیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر کٹ لگایا جائے تو صورتحال کم سے کم تھوڑی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں۔ یزدانی صاحب، ایک دم سے 20 روپے پر لیٹر اضافہ عام آدمی کے بجٹ پر اس اضافے کا کتنا اثر پڑے گا؟ کتنی اس کی مشکل میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں جی میر صاحب، ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایک کھلواڑ بن گیا ہے۔ غیر ملک ممالک جو ہیں اس کو جس طرح اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، مہنگائی جو ہے اس پہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوا، بڑھتی جاتی ہے، بڑھی ہے۔ لیکن ہمارے جو اندرون مسائل ہیں، ہمارے نوجوان نسل ہے، وہ جب پڑھ لے کے ابھی جو رزلٹ آیا ہے میٹرک اور ایف اے کا، تو بڑے اچھے رزلٹ آئے۔ تو ہمارا یہ جو نوجوان سرمایہ جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جو اچھے نمبر دیتے ہیں ان کو دوسرے ملک اٹھا کے لے جاتے ہیں، کام نہیں آلے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے وسائل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے جس سے ترقی ہو سکتی ہے، تو کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ ارباب اقتدار کی کام ہے کہ وہ اس میں اپنے ہوش کے ناخن، بالکل ٹھیک ہے جی، حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔